گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں آپ کو اطلاع کر دوں کہ دونوں اہم ترین پرائم ٹائم جو مختلف موضوعات پر ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ریلیز ہو چکی ہیں۔ اس کو دیکھیں، دوسروں تک پھیلائیں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو بھی مضبوط۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنا پیمنٹس ویژن 2028 ڈاکومنٹ جاری کر دیا ہے۔ اس میں روایتی کاغذی چیک کی جگہ ای چیک، الیکٹرانک چیک متعارف کرانے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ اس کا مقصد ڈیجیٹل ادائیگی کو مزید آسان، تیز اور محفوظ بنانا ہے۔ یہ پیمنٹس ویژن 2028 دراصل 27 مارچ 2026 کو جاری کر دیا گیا ہے۔ کیرالہ میں اسمبلی انتخاب کی تیاریوں کے درمیان کانگریس لیڈر کے سی وینوگوپال نے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے 27 مارچ کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین ریاست میں راہل گاندھی کے اثر سے خوفزدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول رہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ہفتہ 28 مارچ کو رانی گنج میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی پر جم کر حملہ بولا۔ ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی پر کئی سنگین الزامات بھی عائد کی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بی جے پی غیر قانونی کوئلے کی کانوں سے رقم لیتی ہے اور ترنمول کانگریس پر چور ہونے کا الزام لگاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے عصمت دری معاملے میں متاثرہ کی شناخت ظاہر کیے جانے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ سپریم کورٹ نے تمام ہائی کورٹ کو ہدایت دی کہ وہ یقینی بنائیں کہ عدالت کے احکامات میں متاثرہ یا اس کے اہل خانہ کی شناخت کسی بھی صورت میں سامنے نہ آئے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے 24 مارچ کو وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان فون پر ہوئی بات چیت میں کسی تیسرے شخص کی شمولیت کے متعلق سامنے آئی خبروں پر رد عمل کا اظہار کیا۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نے اس خبر کو دیکھا ہے، لیکن 24 مارچ کو وہ ٹیلی فون بات چیت صرف وزیر اعظم مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہوئی تھی۔ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی کے عمل میں نوٹس پانے والے 3.26 کروڑ رائے دہندگان کے موقف کی سماعت کا کام جمعہ کو مکمل ہو گیا۔ اس سلسلے میں ریاست کی چیف الیکٹورل آفس کے مطابق 100% نوٹس کی سماعت ہو چکی ہے۔ حتمی ووٹر لسٹ میں 13.25 کروڑ سے زیادہ نام شامل ہونے کی امید ہے۔ حتمی فہرست 10 اپریل کو جاری کی جائے گی۔ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہفتے کی صبح اس وقت افراتفری مچ گئی جب انڈیگو کی پرواز 6E579 نے مکمل ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ وشاکھاپٹنم سے دہلی آ رہے بوئنگ 737-800 طیارے کا ایک انجن فیل ہو گیا۔ حالانکہ پائلٹ کے حاضر دماغی ایئرپورٹ انتظامیہ کی مستعدی سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا ہے۔ سرخیوں میں رہے گوا نائٹ کلب آتش کے معاملے میں اس وقت ایک اہم موڑ آیا جب عدالت نے کلب کے مالکان سوربھ لوتھرا اور گورو لوتھرا کی پیشگی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب اس معاملے میں جعلی دستاویزات کے ذریعے لائسنس حاصل کرنے کے سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ 6 دسمبر 2025 کو پیش بھیانک حادثے میں 25 افراد کی موت ہو چکی ہے، 50 سے زائد زخمی۔ اس واردات نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر وقت ٹی وی یا موبائل کی اسکرین سے چپکے رہنے کی لت بچوں اور عمروں کے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ ہر سال کم از کم 20,000 بچے اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ دعویٰ ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ڈیریک اوبرائن نے جمعہ 27 مارچ کو راجیہ سبھا میں کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس بحران کے حل کے لیے فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ مرکز کے زیر انتظام خطہ لداخ میں ایک بار پھر قدرت نے اپنا قہر برپا کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برفانی تودہ گرنے کے سبب نصف درجن سے زائد افراد کی موت ہوئی اور کم از کم 5 لوگ شدید زخمی۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ لداخ سیکٹر کے جوجیلا درہ کے زیرو پوائنٹ علاقے میں پیش آیا۔ برفانی تودہ گرنے کے سبب کچھ گاڑیاں برف کی زد میں آئیں۔ اس حادثے میں اب تک 7 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ امریکہ اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران پر کیے گئے ایک طرفہ حملے کے بعد تہران کی جانب سے شروع کی گئی جوابی کارروائی کے سبب مشرق وسطیٰ میں ہر روز کشیدگی میں اضافہ ہو۔ اس دوران ایران کی جانب سے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ خبر کے مطابق ایران نے جمعہ کے روز سعودی عرب واقع امریکی فوجی بیس کو نشانہ بنایا، جس میں امریکی ایندھن فراہم کرنے والے جہازوں کی ایک بڑی تعداد اور لاجسٹک سپورٹ بیڑے کو تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش کے ایودھیا میں سریو ندی کے راج گھاٹ پر جاری 7 روزہ لکشمی نارائن مہا یگ کے دوران ہفتے کو اچانک آگ لگنے سے یگشالہ جل کر راکھ ہو گئی، جس سے موقع پر افراتفری مچ گئی۔ یہ مہا یگ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ دیا شنکر سنگھ کی سرپرستی میں منعقد کیا جا رہا تھا، جہاں آخری دن شام
6 بجے آخری آہوتی دی جانی تھی، تاہم اس سے قبل ہی حادثہ پیش آ گیا اور ہون میں آگ لگ گئی۔ سپریم کورٹ میں اس وقت ایک نہایت اہم آئینی اور مذہبی نوعیت کی بحث جاری، اس کے دور رس اثرات پورے ملک میں مذہبی آزادی اور عدالتی اختیارات کے توازن پر پڑ سکے۔ معاملہ بنیادی طور پر سبری مالا کیس سے جڑا ہوا ہے، جس میں عدالت کہہ رہی ہے کہ مذہبی معاملات میں عدالت کا کردار کہاں تک ہونا چاہیے۔ انصار اللہ کی زیر نگرانی یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا کہ انہوں نے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقوں میں غاصب صہیونی دشمن کے حساس فوجی اہداف کے خلاف پہلی فوجی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے بیلسٹک میزائلوں کی کھیپ داغ دی ہے۔ غزہ کی جنوبی شہر خان یونس پر ہفتے کے دور قابض ظالم اسرائیل کے فضائی حملے پر اور شہری جام شہادت نوش کر گیا ہے، جس کے بعد آج شہید ہونے والوں کی کل تعداد 3 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا ان کا ملک کل اتوار کے روز اسلام آباد میں علاقائی صورتحال پر غور کے لیے 4 فریقی مذاکرات کی میزبانی، جس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کی وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیلی فوجی جہاد کے نتیجے میں غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں 1 شہید اور 19 زخمی لائے گئے ہیں۔ غزہ شہر کے مشرقی حصے میں ہفتے کی صبح قابض ظالم صہیونی کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں شہری جام شہادت نوش کر گیا، جبکہ متعدد زخمی ہوئے، جس سے جنگ بندی کے حوالے سے قابض دشمن کی مسلسل خلاف ورزیاں ایک بار پھر بے نقاب ہو چکی ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے کاغ فلسطین حقوق کی دفاع کے لیے قائم قومی کمیٹی تیونس میں زیر حراست فلوٹیلا کے ارکان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان کے خلاف عائد کیے الزامات خالصتاً سیاسی نوعیت کے ہیں۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔